الملائکہ فی احسن شہور السنہ فی احسن البلاد فی احسن اللغات العربیہ صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، جو میں نے آپ کے سامنے مختصر خطبہ شروع کے اندر پڑھا ہے، صاحب تفسیر ابن کثیر سورۃ یوسف کے اندر نحن نقص علیک احسن القصص کے تحت ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے محبوب کتاب، سب سے اعلیٰ کتاب، سب سے اعلیٰ رسول، سب سے اعلیٰ شہر مکہ اور سب سے افضل فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اور سب سے فصیح و بلیغ زبان یعنی عربی زبان کے اندر قرآن حکیم کو نازل فرمایا ہے۔ ہر کتاب سے، ہر حوالے سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے، افضل ہے۔ پھر آخر میں ایک جملہ لکھتے ہیں فَكَمُلَ الْكِتَابُ مِن كُلِّ الْوُجُوهِ کہ یہ کتاب ہر حوالے سے، ہر وجوہ سے اکمل ہے، مکمل ہے، تمام ہے۔ یہ محترم سامعین، میں اور آپ اس وقت مسجد خاتم النبیین میں حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر عابد الرحمن صاحب کے ختم قرآن، جو کہ درس قرآن میں آج قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہے، اس مجلس میں اور آپ حاضر ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات ذہن میں رکھیں، یقیناً آج جس مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آج ہماری نسبت بہت بلند ہے۔ اس نسبت کا لاج رکھیں۔ آج اس مجلس کی جو نسبت ہے وہ قرآن کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے گھر کے ساتھ ہے، اللہ کے ولی کے ساتھ بھی ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ قرآن حکیم کی تکمیل، ختم قرآن، وہ خواہ تراویح میں ہو یا قرآن حکیم ختم ہو رہا ہے وہ حفظ کر کے یا ناظرہ پڑھ کے قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہو، یا انسان اس کی تلاوت کر کے اس کو مکمل کر رہا ہو، یا درس قرآن کے اندر قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہو۔ قرآن حکیم درس قرآن میں ہو تو پھر تو نور علی نور ہے، نور علی نور ہے۔ قرآن حکیم بھی مکمل ہوتا ہے اور اس کی تفسیر، معانی اور مطلب بھی مکمل ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم جیسے بھی مکمل ہو رہا ہو، ختم ہو رہا ہو، تکمیل ہو رہی ہو، اس موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص الخاص خادم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال تک میں نے اپنے محبوب کی خدمت کی ہے۔ حضر میں بھی، سفر میں بھی، خلوت میں بھی، جلوت میں بھی حضرت انس میرے محبوب کے ساتھ تھا۔ وہ فرماتے ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ زندگی کے اندر چلتے پھرتے قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ جب بھی قرآن حکیم مکمل ہوتا تھا، سورۃ الناس ہوتی تھی، اپنے اہل و عیال کو اکٹھا کر لیتے تھے، اپنی بیوی بچوں کو اکٹھا کرتے تھے، اور اس موقع پہ انتہائی جامع دعا فرماتے تھے، اور ساتھ یہ جملہ بھی کہتے تھے عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابہ، کہ جب بھی قرآن ختم ہوتا ہے اس موقع پہ اللہ تعالیٰ انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتا۔ اس لیے دعا کا اہتمام کرتے۔ اور آج بھی محترم سامعین، انتہائی میری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ درس قرآن کے اندر قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہے۔
اور یہ قرآن پاک کا فقط جو ہے معانی اور تفسیر اور مطالب جو ہے وہ بیان نہیں کیے گئے۔ جب بھی خطیب یا امام قرآن پاک کا درس دیتا ہے، جن آیات کا وہ درس دیتا ہے ان کی پہلے تلاوت بھی کرتا ہے، ان کی پہلے تلاوت کرتا ہے۔ تو تلاوت میں بھی آج قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہے اور تفسیر میں بھی قرآن حکیم مکمل ہو رہا ہے۔ اور سنن دارقطنی کے اندر اور ایسے ہی المعجم الکبیر کے اندر حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث مبارکہ بہت مشہور ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، کہ جو انسان قرآن حکیم مکمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس انسان کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے انتہائی خوش نصیبی ہے، اور پھر اس موقع پہ اللہ کے گھر میں ہم موجود ہیں، قرآن حکیم کی مجلس ہے، اور پھر ہم بزرگان دین کی سرپرستی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی قدر و قیمت کی بات ہے۔ اور دوسری بات محترم سامعین کہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پر اپنے نبی کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن حکیم سورہ آل عمران 4 پارہ اور آیت نمبر 164 میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو یوں بیان فرماتے ہیں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہارے ہی نفسوں سے، تمہارے درمیان سے تم میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے، اے مؤمنین میں نے تم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان فرمایا۔ آج ہم ربیع الاول تو مناتے ہیں، ہر سال ہماری زندگیوں میں ربیع الاول آتا ہے، کبھی ہم یہ بھی غور کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ میرے محبوب کس مقصد کے لیے دنیا میں آئے، میرے محبوب دنیا میں آئے کس مقصد کے لیے ہے، میرے محبوب کی آمد کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان فرمائی کہ میرے محبوب جو تمہارے درمیان آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ تاکہ وہ اللہ کے قرآن کی آیات تمہیں پڑھ پڑھ کے سنائیں، اللہ کا قرآن تمہیں سکھلائیں۔ پہلا مقصد ہے قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا اور سیکھنا، اپنی زندگی کے اندر اپنی اولاد کو سکھانا، یہ پہلا میرے نبی کا مقصد تھا، پہلا مقصد تھا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تاکہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ کرے، تمہارے نفوس کو، تمہارے دلوں کو گندگی سے، میل کچیل سے پاک صاف کر دے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب کی تعلیم دے، قرآن حکیم کی تعلیم دے اور حدیث کی تعلیم دے۔ اب یہاں پر ہم نے غور یہ کرنا ہے، شروع میں بھی فرمایا یتلو علیہم آیاتی، پھر فرمایا یعلمہم الکتاب، تو اس میں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا یہ ایک علیحدہ ہماری ذمہ داری ہے۔ قرآن حکیم کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، خود پڑھنا اور اپنی اولاد کو پڑھانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسے ہی فقط قرآن حکیم کو پڑھنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی جو تیسری بعثت کا جو مقصد بیان فرمایا یعلمہم الکتاب، وہ پیارے نبی، پیارے محبوب میرے اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب کی تعلیم بھی دیتے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو فقط قرآن حکیم کے الفاظ نہیں سکھائے، بلکہ اللہ کے پیارے محبوب نے اپنے صحابہ کرام کو، اپنے شاگردوں کو قرآن حکیم کے معانی اور مطالب اور تفسیر بھی سکھائی۔ تو قرآن حکیم کی تفسیر اور اس کے معانی کا جاننا ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سورۃ صاد 23ویں پارے میں آیت نمبر سورۃ الصاد کی 29 ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی کیا خوبصورت انداز میں
اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں کتاب انزلنا الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، اے پیارے محبوب ہم نے آپ کی طرف جو کتاب نازل کی ہے انتہائی مبارک ہے، انتہائی مبارک ہے، اگلے آیات پہ انسان غور کرے۔ لیدبروا آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں کیوں نازل کی ہے؟ کیا فقط پڑھنے کے لیے؟ قرآن حکیم کا پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، لیکن اس کے معانی اور مطالب کو اور اس کی تفسیر کو سمجھنا، جیسے کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب نے قرآن حکیم کے دروس دیے ہیں فجر کی نماز کے بعد، ایسے ان دروس میں بیٹھنا اور قرآن حکیم کے معانی اور مطالب کو اور اس کی تفسیر کو سمجھنا بھی فرض ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لیدبروا آیاتہ، کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ لیدبروا آیات ولیتذکر اولو الالباب، جب غور و فکر کریں گے، اس کے معانی کو، مطالب کو، اس کی تفسیر کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے، پھر جو ہے عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فقط انسان اس کے ترجمے کو، اس کے معانی اور مطالب کو اگر انسان نہ پڑھے، انسان کیسے اس سے نصیحت حاصل کر سکتا ہے؟ ہم تو ویسے اجمی لوگ ہیں، عربی کو جانتے نہیں۔ آخری بس آیت سورۃ محمد کی آیت نمبر 24 میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالہ، اللہ نے انسان کو جھنجھوڑا ہے، بھلا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ قرآن حکیم کے اندر غور و فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بڑے سخت الفاظ سے انسان کو جھنجھوڑا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن میں لوگ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، کیا انسانوں کے قلوب پہ، دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ یہاں تک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جھنجھوڑا ہے۔ تو اس لیے محترم سامعین، ہمیں اپنی زندگی کے اندر قرآن حکیم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے۔ کل بروز قیامت ہر انسان سے قرآن حکیم کے متعلق 5 قسم کے سوالات ہوں گے۔ قرآن حکیم کے انسان پہ 5 حقوق ہیں، قرآن کے ہر انسان پہ، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے اس انسان پہ قرآن حکیم کے 5 حقوق ہیں۔ قرآن حکیم پہ ایمان لانا، قرآن حکیم پہ ایمان لانا، اور قرآن حکیم کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا، اور قرآن حکیم کے معانی اور مطالب کو سمجھنا، اور پھر قرآن حکیم پہ عمل کرنا، اور پھر قرآن کی تعلیم کو آگے انسانوں تک پہنچانا۔ یہ ہم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا۔ بس آخری بات آپ سے اس حوالے سے، آج ماشاءاللہ کچھ دن پہلے ایک بہت بڑا جلسہ تھا، اور میں حضرت قبلہ مفتی صاحب دونوں اکٹھے تھے۔ وہاں پر مفتی صاحب کہنے لگے، سٹیج بھی بہت بڑا تھا، بہت بڑا ادارہ تھا، بہت بڑا جلسہ تھا۔ مفتی صاحب یقیناً دل سے کہنے لگے، دل سے بات نکلی کہ ہمارے ہارون آباد کا جو مجمع ہے، سامعین ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں اور سنجیدگی کے ساتھ پروگرام میں بیٹھتے ہیں۔ میں نے حضرت قبلہ مفتی صاحب سے کہا کہ چونکہ حضرت جی ہر ماہ میں یہاں پہ تشریف لاتے ہیں، یہ حضرت جی کے کرم نوازی ہے، حضرت جی کا یہ اثر ہے، حضرت جی کی صحبت کا اثر ہے۔ یقیناً کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت جی کے علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ خدا کی قسم آج ہم میں سے ہر ایک اتنا مصروف ہے کہ اگر ہمیں جو ہے وہ ٹائم نکال کے کسی اللہ والے کے پاس جانا پڑے تو ہم تو 6 ماہ، سال جو ہے وہ رابطہ نہ کر پائیں۔ تو حضرت جی کی یہ شفقت ہے، میں حضرت جی کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ حضرت جی ہر ماہ جو ہے وہ خود چل کر ہمارے درمیان تشریف لاتے، ان کی قدر کریں خدا کی قسم۔ تو آخری بات بس اس حوالے سے، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہو، تو مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ ہمارے ہارون آباد کا مجمع انتہائی سنجیدہ ہے، بات کو توجہ سے سنتا ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی سکول ہو، کوئی ادارہ ہو، کوئی انسٹیٹیوٹ ہو، جہاں پر انگلش کی فقط جو ہے وہاں پر جو ہے وہ انگلش کو پڑھایا جائے، انگلش کی ریڈنگ کروائی جائے، ریڈنگ سمجھتے ہیں آپ، انگلش کی فقط ریڈنگ سمجھائی جائے، ریڈنگ انگلش کی کروائی جائے، وہاں پر گرامر بھی نہ سمجھائی جائے اور اس کا ترجمہ بھی نہ بتلایا جائے، کیا میں اور آپ اپنے بچے کو ایسے ادارے میں داخل کروائیں گے جہاں پر انگلش کی ریڈنگ ہوتی ہو، معانی اور اس کا ترجمہ نہ کروایا جائے؟ کبھی نہیں کروائیں۔ تو ہم آج اللہ کے قرآن کے ساتھ یہ حشر کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ترجمے کا پتہ ہی نہیں، نہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
اور ایسے ہی آج اللہ کرے ہم میں سے کسی کا نام ایمبیسی سے جو ہے وہ کوئی عربی کے اندر یا کسی لاطینی زبان میں یا کوئی انگلش میں کوئی خط آ جائے، لیٹر آ جائے ایمبیسی سے، کیا ہم اگر ہمیں خود وہ نہیں پڑھنا آتا تو کیا ہم اس کو چوم چاٹ کے جناب جی وہ اپنے دراز کے اندر رکھ دیں گے؟ یہ مجھے بتائیں، دل سے بتائیں بس۔ ہم ڈھونڈیں گے کہ اس خط کو کون پڑھ سکتا ہے، کوئی ہماری لاٹری تو نہیں نکل آئی، کوئی ویزا تو نہیں نکل آیا، تو ہم ضرور جو اس کو پڑھ سکتا ہے ہم کوشش کریں گے اس وقت تک ہمیں چین کی نیند نہیں آئے گی جب تک وہ پڑھا نہیں لیں گے۔ تو محترم سامعین، یہ بڑا ہی انتہائی افضل اور اعلیٰ خط ہے، یہ میسج ہے، پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کے ذریعے ہم تک بھیجا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس قرآن پاک میں غور و فکر کریں، اور یہ میں اکثر بیانات میں کہتا ہوں کہ آج کل چونکہ انتہائی مصروفیت کا دور ہے، ہم خود نہ تو اس قابل ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ صحیح معنوں میں پڑھ سکیں، نہ ہمارے پاس ٹائم ہے کہ کسی عالم دین کے پاس جائیں، نہ ہمیں عربی گرامر آتی ہے، تو بہترین اس کا حل یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جس مسجد میں بالاستیاب درس قرآن ہو رہا ہے، جہاں پر پورے قرآن پاک کا بالاستیاب ترتیب سے درس چل رہا ہے، اس درس میں جو ہے وہ آپ بیٹھ جائیں، اس درس میں بیٹھ جائیں، اور آپ کا نام بھی قرآن سیکھنے والوں میں آ جائے گا، آپ بھی قرآن جو ہے وہ سیکھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں حضرت قبلہ مفتی صاحب جو ہے یہ ہمارے یوں سمجھے کہ بچپن کے دوست بھی ہیں اور ہمارے کلاس فیلو بھی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پر خاص طور پر میاں ٹاؤن والے جو دوست احباب ہیں اکثر مجھے جانتے بھی ہیں کہ اکثر مفتی صاحب کے پاس آنا جانا میرا تو لگا رہتا ہے، ہم تو شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے صاحب کمال عالم عطا فرمائے ہوئے ہیں، یہ منہ پہ کوئی تعریف نہیں ہے، لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ جو انہوں نے قرآن حکیم تفسیر کے ساتھ دروس میں مکمل کیا ہے، خدا کی قسم اس کے پیچھے بڑی محنت ہے۔ یہ یوں نہیں کہ ہم نماز سے پہلے 20 منٹ اٹھ کے جناب جی واش روم وضو کر کے آ کے قرآن اٹھا کے آپ کے سامنے بیٹھ جائیں، خدا کی قسم بعض اوقات گھنٹوں گھنٹوں ایک ایک آیت کی تفسیر دیکھنے میں لگتا ہے۔ یہ حضرت قبلہ مفتی صاحب میرے سر کے تاج بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس بات کی وضاحت اور تائید بھی کریں گے، بعض اوقات ایک ایک درس کو جو ہے وہ دیکھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے گھنٹوں جو ہے وہ مطالعہ کرنا پڑتا ہے، ایسے نہیں جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے، 10 منٹ کا درس بھی دینا ہو اس کے پیچھے گھنٹوں کی محنت ہوتی ہے۔ تو آپ حضرات کے سامنے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے بڑے جو ہے وہ مفتی صاحب کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دینی علوم سے بھی اور دنیاوی علوم سے، دونوں علوم سے اپنے حضرت قبلہ مفتی صاحب کو نوازا ہے۔ باقاعدہ جو ہے وہ مفتی صاحب جو ہے وہ قرآن پاک کا حفظ اور اس کے بعد قرات، اور حضرت قبلہ مفتی صاحب جب جامعہ اشرفیہ میں پڑھتے تھے، درس نظامی عالم کا کورس کر رہے تھے، مجھے یاد ہے میں نے خود دیکھا کہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کی کلاس کے اندر پوزیشن آیا کرتی، اور اتنا ماشاءاللہ ان کا جو ہے وہ خط اور ان کی رائٹنگ اتنی اچھی تھی کہ جامعہ اشرفیہ کے نائب محتمم اپنے مولانا عبد الرحمن اشرفی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بڑا ان کو پسند فرماتے تھے، اور ان کی لکھائی کی وجہ سے ان سے بھی محبت فرماتے تھے۔ مجھے وہ آج وہ مسجد کا مقام بھی وہ مجھے الحمدللہ وہ یاد ہے جہاں پر حضرت جو ہے وہ شفقت فرمایا کرتے تھے۔ دوران طالب علمی اسٹوڈنٹ لائف میں جو ہے وہ جو درس نظامی 8 سال کا انہوں نے کیا، الحمدللہ پوزیشن ہولڈر ہیں، خیر المدارس کے اندر بھی اور جامعہ اشرفیہ میں پوزیشن لیتے رہے۔ پھر ایسے ہی 8 سال کا یہ درس نظامی جو ہے وہ انتہائی مشکل جو ہے وہ اور جو ہے وہ لمبا ہے، اور اس کے بعد تخصص فی الفقہ حضرت نے جو ہے وہ جامعہ خیر المدارس سے جو ہے وہ تخصص مفتی کا کورس بھی کیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیاوی علوم سے بھی نوازا ہے۔ آج ہم ان کی قدر کریں۔ انسان جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ایک سبجیکٹ میں ایم اے کر لے گا، ماسٹر کر لے گا 2 سبجیکٹ میں، حضرت قبلہ نے جو ہے وہ 3 سبجیکٹ میں جو ہے وہ ایم اے کیا ہوا ہے۔ اردو کے اندر بھی حضرت ایم اے ہیں، اور اسلامیات میں بلکہ جو ہے وہ سلور جو ہے وہ میڈلسٹ ہیں، اور عربی کے اندر بھی حضرت جو ہے وہ ایم اے کیا ہوا 3 سبجیکٹ میں۔ پھر ایم اے کے بعد انسان بڑی مشکل سے ایک ایم فل کر سکتا ہے، فلاسفی آف جو ہے وہ ماسٹر ایک سبجیکٹ میں۔ حضرت قبلہ مفتی صاحب مفتی ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب نے 2 سبجیکٹ میں جو ہے وہ عربی کے اندر بھی ایم فل ہیں اور اسلامک اسٹڈی میں بھی ایم فل ہیں الحمدللہ۔ اور ایسے ہی پی ایچ ڈی کے اندر جو ہے وہ حضرت قبلہ مفتی صاحب جو ہے وہ گولڈ میڈلسٹ ہیں، گولڈ میڈلسٹ ہیں ہمارے اسلامی یونیورسٹی بہاولپور میں۔ تو یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
دینی اپنے تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ حضرت قبلہ مفتی صاحب کو دنیاوی تعلیم سے بھی نوازا ہے، اور مزید جو ہے وہ خطبات کے حوالے سے ہم بڑے پریشان ہوتے تھے، تو حضرت قبلہ مفتی صاحب کی یہ بڑی جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ اعلیٰ ظرفی ہے، اور اللہ نے خاص ان کو ملکہ عطا کیا ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے یہ مجلس خطباء میں تقریباً 1000 سے زیادہ اپنے پاکستان کے خطباء اس گروپ کے اندر ہماری مجلس میں جو ہے وہ شامل ہیں، 1000 سے زیادہ خطیب پورے جو ہے وہ پاکستان سے، اور 1000 سے زائد جو خطباء کو جو خطبہ کمپوز کرتے ہیں، لکھتے ہیں، وہ حضرت قبلہ مفتی عابد الرحمن صاحب لکھتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے، اور اب تک 1 سے لے کے 165 تک خطبات مکمل ہو چکے ہیں، 165 خطبات مکمل ہو چکے ہیں۔ اگر ان کو خطبات کی کتابی شکل میں آج بھی ان کو کمپوز کروایا جائے، کم سے کم 10 سے 12 جو ہے وہ کتابیں بنتی ہیں، اتنا ان کا جو ہے وہ یہ ایک تحقیقی کام ہے۔ ان کے علاوہ جو ہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں جو ہے وہ بیشتر جو ہے وہ میری نظروں میں آئے کہ ان کے مقالہ جات جو ہے وہ اپنے جو ہے ہائر ایجوکیشن کے مختلف مجلات میں جو ہے وہ چھپ چکے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ حضرت قبلہ مفتی صاحب سے اکثر جو ہے وہ تحقیقی میدان میں ایم فل کے لحاظ سے، پی ایچ ڈی کے لحاظ سے، مقالہ جات کے لحاظ سے مختلف جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے رابطہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریسرچ اور تحقیق کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت قبلہ مفتی صاحب کو ایک خاص ملکہ عطا کیا ہے۔ میں نے خود جو ہے ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ہے، یقیناً جو ہے وہ میں بہت زیادہ اس کے حوالے سے پریشان تھا، اور تحقیقی کام بھی نہیں آتا تھا۔ یہ سارا جو ہے وہ سہرا حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر عبد الرحمن صاحب کو جاتا ہے، اور بھی بہت سے دوست جو ہے وہ ہم وقتاً فوقتاً ان سے مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے عالم دین کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قبلہ مفتی ڈاکٹر عابد الرحمن صاحب کے علم میں، عمر میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔